اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور محمد تو ایک رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق سمجھنا پڑتا ہے، یعنی اس کے آگے کی بات، اس کے پیچھے کی بات سمجھنا پڑتی ہے، تو پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیوں کہی جا رہی ہے۔ اگر ہم صرف اتنی بات لے لیں کہ اللہ فرماتا ہے محمد تو ایک رسول ہے، تو اس جملے سے ایسا لگ رہا ہے کہ بس سرکار میں اور کوئی بات ہی نہیں ہے، بس ایک رسول ہے۔ لیکن جب ہم آگے پیچھے کا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیوں یہ بات کہ محمد تو ایک رسول ہے، تو سمجھ میں آئے گی کہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صرف رسول ہے اور ان میں کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب دوسرا ہے۔ تو اس کے لیے شان نزول اس آیت کا پہلے سنیے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی، کیونکہ وہابی جو ہے اس طرح کی آیتیں لے کر سامنے لے آتے ہیں کہ دیکھو سرکار میں کیا خوبی ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ تو بس ایک رسول ہے، کوئی ان میں اتنے جو تم بہت بڑا سمجھتے ہو ایسا کچھ تھوڑی ہے۔ تو اس کا شان نزول سمجھیے۔ جنگ احد کے بیان میں بدر کے غازیوں پر مصیبتوں کی تفصیل اور ان کی وجہ صحابہ اکرام کی جانثاری و فداکاری تفصیل وار عرض کر چکے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے بدن سے کی، کفار کے تیر اپنے پر لیے جس سے آپ کا ایک ہاتھ خشک ہو گیا۔ حضرت قتادہ ابن نعمان بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، ایک تیر آپ کی آنکھ پر لگا جس سے آپ کی آنکھ نکل کر رخسارے پر آ گئی۔ اگرچہ احد کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکلی ہوئی آنکھ اس کی جگہ پر فٹ کر کے اس میں اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن اور تندرست ہو گئی۔ اور حضرت انس ابن مالک کے چچا انس بن نصر نے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو بولے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جی کر کیا ہوگا، میں بھی آپ ہی کے راستے پر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کفار کی بھیڑ میں مار دھاڑ کرتے گھس گئے، 83 زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ ایک مہاجر ایک انصاری کے تڑپتے ہوئے لاشے پر گزرے جو اپنے خون میں لوٹ رہے تھے۔ مہاجر نے اس لوٹنے والے سے کہا، سنا گیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس نے آخری ہچکیوں میں جواب دیا کہ اگر یہ صحیح ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مقام پر پہنچ گئے، اب تم ان کے دین پر قائم رہو اور آخر دم تک جہاد کرتے رہو۔ ایک کافر ابی ابن خلف تھا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتا تھا کہ میں یہ گھوڑی اس لیے پال رہا ہوں کہ اس پر بیٹھ کر آپ کو قتل کروں گا۔ سرکار سے یہی کہتا رہتا تھا کہ میں نے یہ گھوڑی اسی لیے پال کر اس کو تیار کر رہا ہوں کہ جب بھی جنگ ہوگی اسی پر بیٹھ کر میں آپ کو قتل کروں گا۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ تو ہی میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ آج جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ابی ابن خلف جوحی نے کفار میں گھرا ہوا دیکھا تو فخر سے بولا، لو محمد سنبھل جاؤ، آج یا تم نہیں یا میں نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خالی ہاتھ تھے۔ آپ نے حارث ابن سمہ کے ہاتھ سے نیزہ لے کر جو اس کی گردن پر مارا، وہ بیل کی طرح چیختا ہوا گھوڑے سے گرا۔ اس کے ساتھی اسے اٹھا کر لے گئے۔ ایک دن وہ مقام صرف میں مر گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیزہ مارا تو کوئی زیادہ گہرا زخم بھی نہیں آیا تھا، لیکن اسی زخم میں اس کی موت ہو گئی، پھر وہ بچا نہیں۔ تڑپتا رہتا تھا، چیختا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، ارے تجھے تو کوئی اتنا بڑا زخم بھی نہیں ہے، تو اتنا کیوں چیخ رہا ہے؟ تو کہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تجھے میں اپنے ہاتھ سے ہی قتل کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، اور وہ اسی زخم میں مر گیا۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے صرف یہی ایک کافر مارا گیا ہے۔ اتنی جنگوں میں صرف یہی ایک کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ جو کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہو، اس پر اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ بد نصیب تھا کہ جو ہے نبی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہی ایک کافر مارا گیا اور ایک ہی زخمی بھی ہوا۔ یہی جب یہ حالات رونما تھے تو اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت طلحہ ابن عبید اللہ، ابو بکر صدیق، علی ابن ابی طالب، مصعب ابن عمیر کر رہے تھے کہ ایک کافر عبداللہ ابن قمیعہ اور باروایت روح المعانی عتبہ ابن ابی وقاص، اور ممکن ہے کہ یہ دونوں ہی ہوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ پہلے تو اس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر سے حملہ کیا، جس سے آپ کی ناک شریف میں زخم آیا اور داڑھ شریف شہید ہو گیا۔ جنگ احد میں جو سرکار کے داڑھ شہید ہوا تھا تو یہ اسی وقت ہوا، اور خود شریف ٹوٹ کر سر مبارک میں گڑ گئی۔ پھر اس نے قتل کے ارادے سے حملہ کیا کہ حضرت مصعب ابن عمیر نے، جو اس دن بھی اور بدر کے دن بھی مسلمانوں کے علمبردار تھے، بڑھ کر اس کا وار اپنے پر روکا اور شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب ایک دم سامنے آ گئے، حملہ تو اس نے سرکار پر کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے اوپر لے لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ابن قمیعہ سمجھا کہ میرا وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا اور آپ شہید ہو گئے۔ وہ چیخا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شہید کر دیا۔ ابلیس نے یہ شہادت کی خبر اس زور سے دی کہ مدینہ تک پہنچ گئی۔ پورے لشکر میں یہ شہادت کی خبر کہ سرکار شہید ہو گئے ابلیس نے پھیلا دی اور مدینے تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس پر بعض منافقین نے مدینہ والوں سے کہا کہ جن کے دم کی بہار تھی وہ تو چلے گئے۔ جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا مدینے والوں سے کہ جن کے دم کی بہار تھی وہ تو چلے گئے، اب اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ جب وہی نہیں رہے تو اس دین پر رہ کر کیا کرو گے؟ واپس اپنے دین پر آ جاؤ۔ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو کفار کے ہاتھوں شہید کیوں ہوتے؟ بعض زوفہ بولے، جن کمزور ایمان والے تھے، وہ بولے کہ عبداللہ ابن ابی سے کہو کہ ہمیں ابو سفیان سے امان دلوا دے۔ منافق سے اس کو کہا کہ کہو کہ ابو سفیان سے ہمیں امان دلوا دیں، ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ مگر راسخ العقیدہ مخلص مسلمان بولے اگر حضور شہید ہو گئے تو اللہ تو زندہ ہے، سرکار شہید ہو گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین خدا کا ہمیں دیا تھا اور ہمارا خدا بھی زندہ، اللہ تو زندہ ہے۔ پھر سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی لوگوں کو خبر دی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں میرے پاس آؤ۔ چنانچہ مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں راسخین کی تائید کی گئی، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اللہ تو زندہ ہے، تو ان کی تائید کی گئی، اور منافقین کی تردید اور ضعفاء مومنین پر عتاب فرمایا گیا۔ اب اس جو ہے جملے کا مطلب سمجھیے، اور محمد تو ایک رسول ہے، یعنی خدا نہیں ہے، خدا کو موت نہیں ہے، رسول کو تو موت ہے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ یہ نہیں مطلب ہوا کہ بس رسول ہیں اور کوئی خوبی ہی نہیں ہے، یعنی یہاں خدا کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا کہ محمد ایک رسول ہے اور ہر رسول کو موت آئی ہے، تو ان کو بھی آئے گی، کوئی یہ خدا تھوڑی ہے۔ تو کہا اور محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہو جائیں، آئی وہی بات کہ وہ اگر انتقال کر جائیں خود سے یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، تم لوگ دین ہی چھوڑ دو گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا مت کرنا، بلکہ نہیں، اللہ کا دین ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ اب اس آیت کا بالکل صاف مطلب سمجھ میں آ گیا۔ کوئی بھی وہابی آپ کو یہ کہنا چاہے کہ دیکھو قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ کے محمد تو صرف ایک رسول ہے، کوئی اس میں اتنی خوبیات ہو رہی، تو اس کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہاں کیا موقع محل تھا، کیا بات تھی، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لوگ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریں گے ہی نہیں اور انہیں کوئی جو ہے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ نہیں، اللہ نے بتا دیا کہ موت تو صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، باقی سب کو مرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ایک شعر میں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل کے معنی موت کے ہیں، آپ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ہاں ان کی موت ایسی ہے کہ ان کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، وعدہ الہی پورا ہونے کے لیے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے کے لیے انبیاء کو بھی ایک آن، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ان کو موت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی روح واپس اسی جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اور وہ با حیات دنیاوی جو ہے زندہ رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اپنے مزار پر، جیسے دنیا میں تھے بالکل اسی طرح وہ انبیاء اکرام زندہ رہتے ہیں۔ خیال ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کے ہوش اڑ گئے، جب سرکار کی وفات ہوئی تو یقیناً اس سے بڑا کوئی غم نہیں، نہ کبھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے، ہے نہیں، اور صحابہ اکرام جو دل و جان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، اور اس وقت سرکار کی وفات ہو جانا تو یہ ان کے برداشت سے باہر ہو گیا، بالکل برداشت سے باہر ہو گیا، ان کے برداشت میں رہا ہی نہیں، تو کہہ رہے ہیں اس وقت صحابہ اکرام کے ہوش اڑ گئے، حضرت عمر فاروق تک کا بھی یہی خیال ہو گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو سکتی ہی نہیں، وہ بھی یہی تھے کہ سرکار نہیں مر سکتے، تو ان کے بھی ہوش اڑ چکے، وہ بھی جو ہے تلوار لیے ٹہل رہے تھے کہ اگر کسی نے بھی کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو ابھی گردن اڑا دوں گا۔ سب صحابہ کے ہوش اڑ چکے تھے، آپ سو گئے ہیں یا رب تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں، یعنی یا تو سرکار سو رہے ہیں، حضرت عمر بولے، یا اللہ سے ملنے کے لیے گئے۔ صحابہ کے ہوش اڑ گئے تھے، حضرت عمر فاروق تک کا بھی یہی خیال ہو گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو سکتی ہی نہیں، آپ سو گئے ہیں یا رب تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں، پھر آتے ہی ہوں گے۔ جناب فاروق کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت لوگوں کو یہی آیت سنائی، پورے صحابہ اکرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے، لیکن ایسے وقت میں بھی اگر کوئی ذات تھی جو بالکل ثابت قدم تھی، حالانکہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات تھی، جسے دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ محبت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ نے جو ہے اپنے ہوش کو قائم رکھا، سلامت رکھا، اسی لیے جو ہے سب سے پہلے خلیفہ کا حق آپ کو ہی ملا۔ کہ خلیفہ بننا آسان تھوڑی ہے، کہ ساری امت کی ذمہ داری جو ہے وہ خلیفہ کے کندھوں پر آنا تھی۔ اور ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس وقت سب پریشان حال تھے۔ ایسے وقت میں ایسے ہی شخص کو خلیفہ بننا تھا جو واقعی اس وقت اپنے ہوش سلامت رکھے اور لوگوں کو جو ہے صحیح راہ دکھائے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ پڑھ دی۔ ویسے سمجھا رہے تھے، نہیں سمجھ رہا تھا کوئی، اور جب یہ آیت کریمہ پڑھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت کریمہ پڑھی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے۔ بھول گئے تھے، کہا صحابہ اکرام تو بھولے بیٹھے تھے اس آیت کو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایسا لگا کہ آج ہی نازل ہوئی ہے، ہم لوگ یہ آیت بھول ہی گئے تھے۔ حضرت عمر کو جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہوا تو آپ غش کھا کر گر گئے۔ فرماتے ہیں کہ میرے قدم مجھے اٹھا نہ سکے۔ اس وقت ایک صدیق اکبر کا دم تھا جن کے ہوش و حواس قائم رہے اور آپ ہی نے تمام بوجھ اٹھائے۔ تو یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ اس وقت جو ہے امت مسلمہ کو سنبھالا اور یہی آیت کریمہ پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ سرکار کو تو وصال کرنا تھا، یہ تو اللہ کا ایک وعدہ ہے، پورا ہونا تھا، لیکن ہمیں دین محمدی چھوڑنا نہیں ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ایک برکت بتا رہے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کا نام محبت میں محمد رکھے، سرکار کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ایسے شخص کو عذاب دیتے شرم آتی ہے جس نے میرے محبوب کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ یعنی اس بچے کو بھی عذاب سے بچا لیا جائے گا اور باپ کو بھی بچا لیا جائے گا، جس نے محبت میں، سرکار کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھا۔ جس دسترخوان پر محمد نام کا مسلمان ہو اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، جس کا نام محمد ہو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اس کے نام کا بھی، کہ یہ نام بگاڑ کر نہ لے۔ جیسے مذاق میں لوگ بگاڑ دیتے ہیں نام، تو اس پر دھیان رکھیں کہ اگر کسی کا نام محمد ہے تو اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ چنانچہ تفسیر روح البیان نے سورہ احزاب ما کان محمد کی تفسیر میں فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار ایاز کے بیٹے کو پکارا، ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، تو محمود غزنوی جب بھی پکارتے تھے، ایاز ان کا غلام تھا، تو یہی کہتے تھے محمد ادھر آؤ۔ لیکن ایک دن جب آپ نے پکارا ایاز کے بیٹے کو تو یوں پکارا، اے ایاز کے بیٹے استنجے کے لیے پانی لا، یعنی نام نہ لیا بلکہ یوں کہا ایاز کے بیٹے۔ جب یہ کہا تو ایاز نے تھوڑے دنوں بعد عرض کیا کہ حضور مجھ سے یا میرے بیٹے سے کیا قصور ہو گیا کہ آپ نے اس کا نام نہ لیا؟ ویسے تو آپ نام لیتے تھے، آج نام نہ لیا تو کوئی بات ہو گئی ہے، یا تو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میرے بیٹے سے۔ تو محمود غزنوی نے فرمایا تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں اس دن بے وضو تھا، میں نے کبھی بغیر وضو محمد نام کو اپنی زبان پر ہی نہیں لیا، آج تک کبھی بغیر وضو میں نے محمد نام نہیں لیا، اور اس وقت مجھے تیرے بیٹے کو بلانا تھا، اگرچہ تیرا بیٹا محمد تو نہیں ہے لیکن سرکار کے نام پر اس کا نام ہے، نام تو محمد ہی آتا، اور میں بے وضو تھا اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام نہ لے کر یوں کہا اے ایاز کے بیٹے۔ یہ محبت تھی، آج ہم لوگوں میں کہاں یہ عشق رہ گیا ہے کہ سرکار کا نام بے وضو نہیں لیا کرتے تھے لوگ، آج ہم جو ہے گٹکا کھا رہے ہیں تو نعت شریف پڑھنے کھڑے ہو گئے،
منہ میں گٹکا ہے، ہر وقت دن بھر جو ہے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اتنی بھی توفیق نہیں کہ دانت ہی مانج لیتے، بس کلی کری اور نعت شریف پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ مسجدوں میں لوگ آ رہے ہیں سگریٹ پی کر آ رہے ہیں، اور سرکار کا نام یہاں تحیات پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی لیا جا رہا ہے۔ ایک تو ویسے ہی مسجد میں بدبو کے ساتھ آنا منع ہے، آپ جو ہے اس کو صاف کر کے آؤ۔ تو اس طرف لوگ بے وضو نہیں لیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے گٹکے، پان، سگریٹ جانے کیا کیا پی کر اور پھر سرکار کا نام لے لیا کرتے ہو۔ تو اس چیز کو جو ہے، یہی تو عشق کی کمی ہو گئی۔ ہماری کمیاں ہماری ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، ادھر سے تو مدد آج مل جائے، ہم اپنی کمیاں تو دور کر لیں۔ جس دن ہمارے اندر جو ہے کمیاں دور ہو جائیں گی، سرکار کا عشق جو ہے ہمارے دلوں میں بڑھ چڑھ کر بولے گا، اس سے بڑھ کر اور کچھ دکھے گا ہی نہیں۔ جب دیوانگی طاری ہوگی ہمارے اوپر، ہم دیوانے ہیں ہی کاہی کی دیوانگی، اور دیوانہ ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ دیوانہ تو جب دیوانہ ہوتا ہے تو اس کو دنیا دیوانہ کہتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سرکار کا دیوانہ ہو، صحیح معنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم سرکار کے دیوانے بنے۔ اسی روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ ایک اسرائیلی 100 برس کا گناہگار تھا۔ ہاں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور 100 سال سے زیادہ کی اس نے عمر پائی تھی، اور 100 سال اس نے گناہ ہی گناہ کیے تھے۔ 100 سال کا گناہگار تھا۔ اب آپ سمجھ لو کتنا بڑا گناہگار ہوگا۔ بعد موت اسے لوگوں نے گھوڑے پر ڈال دیا۔ اتنا بڑا گناہگار تھا کہ لوگ بھی مرنے کے بعد لوگوں نے دفن تک نہیں کیا، اس کو اٹھا کے گھوڑے پہ پھینکی اس کی لاش، بیٹھا پھینکو اسے۔ اتنے بڑے گناہگار کو کون دفن کرے؟ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ کہ میرے اس بندے کو غسل و کفن نماز کے بعد دفن کر دو۔ دنیا نے گھوڑے پہ پھینکا تھا، اتنا بڑا گناہگار تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وحی آ رہی ہے کہ اس بندے کو گھوڑے سے اٹھاؤ، اس کو غسل دو، کفن کرو، اور اس کو پھر جو ہے دفن کرو۔ اس نے ایک بار ایسا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا، اے پروردگار عالم، ایسا کیوں؟ اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا پاپی کہ پوری دنیا اس کو گناہگار کہہ رہی ہے، اور تیری طرف سے حکم آ رہا ہے کہ اس کو جو ہے غسل دے کر دفن کر دیا جائے۔ تو رب نے فرمایا، اس نے ایک بار توریت میں محمد نام دیکھ کر اسے بوسہ دیا تھا۔ رب تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اپنے محبوب کا نام، کتنے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے کہ سرکار کا نام محمد دیکھ کر اس نے ایک بار محبت میں اس کو چوم لیا۔ اللہ اکبر۔ بوسہ دیا تھا، آنکھوں سے لگایا تھا، ہم نے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ 70 ماؤں سے زیادہ جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف گوارا نہیں کرتی، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ کب اپنے بندے کو جو ہے تکلیف میں جو ہے دیکھے گا؟ لیکن وہی بات ہے کہ ہم خود ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں جو ہے تکلیف کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بہانہ ہو اور میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ تو ہم کیسے بندے ہیں یار کہ رب تو کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے، اور ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ کچھ تو شرم آنا چاہیے، کچھ تو شرم آنا چاہیے کہ ہمارا رب کیسا اور ہم بندے کیسے، کیسی ہماری بندگی۔ صرف کمائی ہی ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ہم سے 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہو پاتی صحیح طور پر، تو ہم کائے کے بندے کہ ہمیں شرم آنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے۔ کوئی نماز، خالی نماز پڑھ لینے سے جو ہے ہماری مغفرت نہیں ہوگی، سمجھے؟ خالی روزے رکھ لینے سے ہماری مغفرت نہیں ہوگی، وہ تو سب اس کی عطا پہ ہے، وہ سب اس کی عطا پر ہے، وہ قبول کرے گا تو ہوگی۔ ہم پڑھتے رہیں اور قبول ہی نہ ہو تو
سب اس کی عطا پر ہے۔ ہمیں چاہیے جو ہمیں بندہ بنایا ہے تو ہم بندگی کا اظہار کریں، بندگی کا اظہار ہونا چاہیے جب اس نے ہمیں بندہ بنایا ہے۔ اور ہم خود جو ہے آج مالک بنے ہوئے، ہمارے اندر خود تکبر و گھمنڈ بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں مالک نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ بندگی کرو، اس لیے دنیا میں آئے ہو، اپنے سر کو جھکانے کے لیے دنیا میں آئے ہو، سر اٹھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو۔ لیکن آج سر اٹھا کر چلتے ہو، آج سینہ تان کر چلتے ہو۔ سینہ تاننے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے تمہیں سر جھکانے کے لیے بھیجا۔ اپنے رب کے آگے اپنے سر کو جھکا دو، اسی میں جو ہے تمہاری امان ہے، اسی میں تمہاری سلام۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنت پڑھ لی۔